سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار آج رات کو پڑھیں. انشاءاللہ جنت بھی اور دوزخ بھی خواب میں پوری HD کوالٹی میں نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ. ڈائریکٹ حدیث بتا رہا ہوں، آسان نسخہ ہے. ایک دفعہ دیکھ لیں کہ میں کس چیز کی سٹیکس کی بات کر رہا ہوں. ابھی بچے نے جنت کی آیتیں پڑھی. اس وقت مسلمانوں کی ہائی ریزولوشن پکچر بنانی ضروری ہے کہ جہنم ہے کیا. عذاب نہیں بتانا لوگوں کو، سٹینڈرڈ بتانا ہے کہ کانسیکوینس کیا ہے مسلمان نہ ہونے کے. وہ والا مسلمان نہیں جو اس وقت ہم بنے ہوئے ہیں، وہ والا مسلمان جو علی بن ابی طالب یا عمر بن خطاب جیسا مسلمان. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا صحابی اور میرے میں کیا فرق ہے؟ ذرا کوئی بتائیں. اس وقت آپ کی ایج ہے 20 سال. علی بن ابی طالب 20 سال کے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ ابھی پتہ چل جائے گا آپ اس طرح دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں. When Ali bin Abi Talib was 20, what was his 20th year کی ہائی لائٹ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب کے 20ویں سال کی میجر ہائی لائٹ کیا ہے؟ نہیں پتا؟ جس کو پتا ہاتھ کھڑا کرے. اوکے کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں. غزوہ بدر نام سنا ہے؟ غزوہ بدر is the highlight of the 20th year of علی بن ابی طالب. سوچیں ذرا کس سٹینڈرڈ پہ ایک انسان پرورش پا رہا ہے اور ہمارے سٹینڈرڈ دیکھیں. This is the difference between our development and their development. اولمپکس تو ایک کھیلوں کا نام ہے نا. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ ہار بھی جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایکچولی ہارنے پہ بھی عزت ہی ملے گی. صحیح بات. اسلام میں ہارنے پہ عزت نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں، جنگوں کو ہارنے پہ عزت مل سکتی ہے، اسلام ہارنے پہ عزت نہیں ہے. آپ جنگ جیت گئے نہیں جیت گئے اللہ کا کام ہے، مگر آپ نے اسلام ہرا دیا. آپ غور سے سن لیں morality کیا ہے and how does morality die. اس لیے پورے پاکستان کا فزیکل ٹور کر رہا ہوں میں، وہ بھی صرف اور صرف آپ کی ایج گروپ کا. میری 50 سال پلس سے امید ٹوٹ چکی ہے. وجہ بھی بتاؤں گا. آپ نے وہ امید ری وائٹلائز کر دی ہے. 10 سال کے اندر اندر آپ لوگوں نے اس فنکشننگ ماڈل کے اندر آنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک اور بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہو ان لوگوں کا قصور تھا. یہ نہ ہو، اس وجہ سے آپ کے پاس آئے. Understand what is morality and how morality literally dies. یونائٹیڈ نیشنز نام سنا ہے؟ کس کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کام کی نہیں ہے نا. آپ کے کام کی نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے. مجھے وہ والے یونائٹیڈ نیشنز کے فیلئرز بتائیں جس میں نان مسلمس کے اوپر بھی اس نے کام نہ کیا ہو. نہیں پتا نا. We are not even looking at anything except what serves us. بہرحال واقعی یونائٹیڈ نیشنز کسی کام کی نہیں. آپ کو ہی پتا ہے کسی کا. اگر آپ کو یونائٹیڈ نیشن میں ڈیسیژن میکنگ کی جاب ملے گی تو آپ اس لیے نہیں جائیں گے کہ یونائٹیڈ نیشن میں جاب مل رہی ہے میں کچھ کروں گا. آپ یہ پوچھیں گے کتنے ڈالر ملنے. That's the only reason why you would go to a UN for a UN job, right? Otherwise, you know, this is not going to give me energy. یہ مجھے میرے انرجی سیکٹر کو آن نہیں کرے گی جس کے لیے میں ایکٹیویٹ ہو جاؤں گا دنیا میں. We all know اس سے نہیں کچھ ہوگا. جو بھی وجوہات ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی زیادہ تر صحیح ہیں آپ کے پاس. اگر یونائٹیڈ نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے سامنے، نہیں ہے نا، ایک تو بتا دیں ہے تو صحیح. کسی کوئی آرگیومنٹ تو نہیں کسی کا. یونائٹیڈ نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میری آپ کے سامنے کیا اوقات ہے؟ پھر آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کیسے اوقات ہو سکتی؟ وہ یونائٹیڈ نیشن دنیا کی سب سے بڑی باڈی، وہ چونکہ کچھ نہیں کر سکتی، آپ نے اس کو لفٹ کرانی بند کر دی ہے، تو آپ اپنے اما ابا کو یا مجھے لفٹ کرائیں گے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ابا جی آپ ایبل باڈی مین تھے، you were supposed to do something, can't just say something, you are supposed to do something. اور آپ نے اتنے ہزاروں بچے مرنے کے اوپر بھی آپ زیادہ سے زیادہ کیا کیا یار ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر how dare a man ask his son or a woman ask his son or daughter کہ بیٹا ایسے نہیں، عام بندہ نہیں مر جانا،
کچھ کر کے کرنا ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر تمہارے سوال ہونا ہے, خیر الامہ تم سے. That's why you're going to first shake the morality. Question your elders. You are going to do that. Naturally, you are doing it already. میرے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ پہلے سے ہی کر رہے تھے. کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ نواز شریف, عمران خان, اور کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی پاور میں بندہ ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہو رہے, کیا وجہ ہے؟ اور جب آپ کو پتا ہو کہ یار اتنی پاور میں بھی آپ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, تو پھر کیا کرتے ہیں آپ موو کر جاتے ہیں اس پوزیشن سے, پوزیشن آف پرسپیکٹو سے, کہ بھیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اٹ از ناٹ ریئل, آل آف دس از فیک. دس از اے پرابلم آئی ایم ٹیلنگ یو ٹو سالو, اونلی یو کین سالو دس پرابلم. آپ ٹرانزٹری جنریشن ہے. ٹرانزٹری جنریشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے بچے جو اسکول میں اس وقت ہیں, جنہوں نے ابھی اپنا ذہن کریٹ کرنا ہے, دماغ لٹرلی ان کا آدھا بنا ہوا ہے, وہ 10 سال سے کم کے بچے ہیں, ان کا پری فرنٹل کارٹیکس بنا ہی نہیں ہوا ابھی. اور وہ والے لوگ جو پولیٹیکل, ریلیجیس, سوشولوجیکل پاور کے اندر ہیں, آپ ان کے اور بچوں کے بیچ میں اس وقت. اور بچوں کی تو آپ نہ عزت کرتے ہیں نہ ان کی کاپی کرتے ہیں. آپ صرف اور صرف اس چیز کی خواہش, فیسینیشن اور کاپی کر رہے ہیں کہ جو واقعی میں ایبل ہے, پوٹنٹ ہے, افیکٹو ہے, جو بھی پیپر میں بھی ہے, اور اس کی کاپی آپ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہی بننا چاہتے ہیں جو پچھلی جنریشن نے کہیں نہ کہیں پہ مار کے جیت کیا. چاہے وہ کوئی پروفیسر ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے, کوئی ریلیجیس لیڈر ہے, کوئی بزنس لیڈر ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس کی سب کاپی کر رہے ہیں, ممکنگ کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے اپنی کوئی ویلیو بٹھا لی آپ کے سامنے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک خاص شخصیت ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے اس سینٹر آف انرجی کو, نیوکلیئر ریئیکٹر کو, وہ موریلٹی کے کیٹیگری کو, اس پیڈسٹل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب اگر اس بندے نے نہ کام کیا تو آپ نے موریلٹی کی ڈیفینیشن اس سے لینی بند کر دینی ہے. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ, آپ نے موریلٹی کی ڈیفینیشن ہی لینی بند کر دینی ہے. آپ نے کہنا ہے بھیا اس سارے کے سارے معاملے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لٹرلی. تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ نائلزم کہتے ہیں اس کو. سیکنڈ سٹیپ از نائلزم. زیادہ تر مسلمان, کانشیس مسلمان اس وقت نائلزم کا شکار ہو رہے ہیں. ایوری سنگل ڈے مسلمان ہمت ہار رہا ہے. لٹرلی اسپیشلی مین ہمت ہارنا شروع ہو گئے ہوئے کہ کوئی فائدہ نہیں, حق اور باطل کچھ نہیں ہوتا, فائدہ کوئی نہیں ہے, خالی باتیں. اصلی چیز ہوتی ہے کون لابی کہاں پہ کر گیا ہے, کس کے پاس زیادہ مال آ گیا, کس کے پاس زیادہ مفادات اور تحفظات ہے, بس ان کے ارد گرد سارا کچھ ریوالو کرتا ہے. وہ 2 نمبر ہو یا 1 نمبر ہو, وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نائلزم ہے. تھرڈ سٹیپ پہ کیا ہوگا؟ تھرڈ سٹیپ پہ مسلمان لڑکا اور لڑکی اسلام ریجیکشن سٹیج کے اندر آ جائے, کیونکہ اس نے موریلٹی کی بات کی تھی اور لٹرلی اس کے اندر سے واضح آ رہی ہوں گی کہ اس دین کا کیا کرنا ہے میں نے, جو فلسطین میں اپنے بچے نہیں بچا سکتا. کیونکہ ہر ایک کو تکلیف ہے اس بچے کی جو فلسطین میں مارا ہے, کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کل تو اس میں بھی نوبت آنی ہے تو اسلام نے نہیں بچانا, حالانکہ مسلمان 2 نمبر ہوئے ہوئے ہیں. دماغ لیکن کام بیسس اور سٹینڈرڈز کے اوپر کرتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, مثال دے رہتا ہوں, ہوگا نہیں ایسے, کیا پتا ہو بھی جائے ویسے, کہ چائنا میڈیٹرینین سی میں اپنے اوشن لائنرز لے کے آئے اور آئرن ڈوم کے پرخچے اڑا دے. سوچیں, فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فلسطینی بچ گئے. نقصان کس بات کا ہے؟ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ. چھوٹا فائدہ ہے, ہونا چاہیے, کوئی تو کرے, مگر اتنا بڑا نقصان ہے کہ 57 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اور ایک غیر مسلم, لٹرلی کافر, واحد کافر ملک رہ گیا دنیا میں, جو بائی ڈیزائن کافر ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں بھائی, ایمپرر از ایوری تھنگ. وہ آئے اور آ کے سکور سیٹل کر دے کہ ہم سے نہیں دیکھے جا رہے ہیں بچے مرتے ہوئے. اس وقت آپ کے ساتھ پتا کیا ہونا ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, کہ اسلام سے بھی بڑی فورس جو ہے نا وہ کمیونزم کی ہے.
all of a sudden your single polar morality will go into multipolar morality, and that pole has a good resume in front of you. Literal belief system आपकी शेक होनी है और आपने इस्लाम से मूव होके कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार होना है, और ज्यादा बेस्ट केस सिनेरियो पे आप कम्युनिज्म की तरफ मूव करेंगे, वो भी नहीं करेंगे हालांकि आप इस्लाम से लेकिन माइग्रेट कर चुके हुए। ये है नुकसान जो इस वक्त मुसलमान शऊर वाले ज़हन, बेटा शऊर वाले लोग देख नहीं रहे कि असली नुकसान इस्लाम को हो रहा है इधर। ये है फलस्तीन का असली मसला कि असली नुकसान लिटरल इस्लाम को डेंट नहीं, स्कार, मतलब तार तार कर रहे हैं हम इस्लाम को। किन के आगे? हमारे बच्चों के आगे, कि इस्लाम के फायदे कोई नहीं सर। तस्कीन और स्पिरिचुअलिटी की बेसिक सुकून का मजहब है, खैर अपनी अपनी पूजा कर लेते हैं, और 3 नस्लों बाद हिंदू और मुसलमान इकट्ठे बैठे होंगे कि तुम्हारे कितने जिक्र, तुम्हारे कितने पाठ हैं, हमारे कितने अज़कार हैं। बस ये है हम दोनों का आपसी फर्क, क्योंकि एक्शन तो ना तुम करते हो ना हम करते हैं। दिस इज अ 3-step प्रोसेस टू डेवस्टेट इस्लाम। दे आर नॉट डिजाइनिंग इट। ये वाली लड़ाई जो फलस्तीन के अंदर हो रही है, ये यहूदियों की इस्लाम के साथ लड़ाई नहीं हो रही, आपको पता होना चाहिए। ये नेतन्याहू की कुर्सी बचाने की लड़ाई हो रही है इस वक्त। उसके ऊपर जो मुकदमात हैं एक दफ़ा खोल के देख लें। 4 साल से प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस बंदे ने कोई ना कोई बड़ा पंगा करना है, और आप क्या कहो, उनको बचाने के लिए इसने लोकल मजहबी सेंटिमेंट ट्रिगर करवा दिया कि इसराइल से वोट लेने हैं अगर, तो फिर तो फ़लस्तीन की जैसे पाकिस्तान में वोट लेने हैं तो कादियानियों के खिलाफ लड़ाई कर दो। पीटीआई के वोट लेने हैं तो नवाज शरीफ को गालियां दे दो। बिल्कुल ही तरीके से ग्रुप बायस ट्रिगर की उसने, और अब वो अपने टाइम बाय कर रहा है। यहां तक कि ऑल द इजराइलीज नो, 2 लाख इजराइली इसको मारने के लिए उसके घर में दाखिल हो चुके हुए थे 6 महीने पहले। दे नो कि ये बंदा, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, बड़ी कोई नैरो एस्केप हुई है बच के। आधे बाकी के लोग क्या कह रहे हैं, इतना कुछ तो नहीं लगता, ये सारा कुछ ये अपने लिए करवा रहा है, अपने हॉस्टेज भी इसीलिए मरवा रहा है क्योंकि हॉस्टेज की ऑटोप्सी हो जानी है, पता चल जाना गोली पहले किस दिन असल में मौत हुई है हॉस्टेज की। सो ये वॉर क्राइम में भी फांसी पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। That's why he's annihilating, bombing even his own Israeli hostages. At least इजराइलियों को तो पता है, that's all that matters to him. What I need you to understand is very simple things. Whether it is Israel or Palestine, whether it is Pakistan, India, whether it is Azerbaijan, whether it is England, Kosovo or England, whether it is America or Cuba, it doesn't really matter. What matters is कि आपकी एज अ पाकिस्तानी मैन, मुस्लिम गर्ल एट दिस एज, अगर आपने आइसोलेटेड मायोपिक मोरालिटी पकड़ ली तो वो तो अल्लाह हाफिज हो चुकी है। सॉरी, वो कोई बेवकूफ़ ही है जो ये समझ रहा है कि अब मुसलमानों की कोई इज्जत बची है दुनिया में, हैंस इस्लाम की कोई वैल्यू बची है मुसलमानों के बच्चों के। मुसलमानों की तो कोई इज्जत नहीं बची। आपको, हम दोनों को पता है मोहम्मद बिन सलमान बेनकाब हुए इस बात पे, और दगान बेनकाब हुआ है, नवाज शरीफ, इमरान खान बेनकाब हुए। एवरीबडी नोज कि भैया काम नहीं करना था आप लोगों ने। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट के ऊपर रिवॉल्व करते हैं। आपने अपने आप को अपना काबा बना दिया हुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बीमारी को क्लियरली बताया कि क्या तूने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है? तो ये वो लोग हैं। हम सबको समझ आ गया। मसला ये है नहीं ना, इनको तो पहले भी कोई इज्जत नहीं थी आपके, इनकी बेस पे तो आप मोरालिटी सेट भी नहीं करते थे। आप मोरालिटी सेट करते थे लिटरली उन आर्कीटाइप्स के ऊपर कि जो आपके जहन में खुद इमेजिनेशन में बनी हुई है, कि जो उलमा कराम ने दी या माँ बाप ने दी और सहाबा की क्लोजेस्ट कॉपीज होती थी। अब हुआ क्या है, अब आप लोगों के पास नथिंग टू स्टैंड ऑन, यू हैव नो बेसिस to call your own self moral, because आपकी आइडेंटिटी क्रैश करने के लिए उन्होंने क्रूज मिसाइल मारे हैं। ये गजा पे बॉम्बिंग नहीं की उन्होंने, ये मेरी और आपकी बेसिस ऑफ मोरालिटी पे बॉम्बिंग कर दी। और अच्छा ही किया, सच्ची बात बताऊं, मैं तो पहले ही तंग था। ये खाली मुसलमानों के लिए जो इस्लाम आया हुआ था ना, अल्लाह ताला कही जा रहे हैं कि भाई एक बस्ती से आवाज़ आई थी, इंसान थे, आदमी थे और औरत थे। अल्लाह ने नहीं कहा कि मुसलमान थे, और उधर उनके ऊपर जुल्म शुरू हो गया था
اور انہوں نے اپنے رب سے آواز لگا دی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، ربنا اخرجنا من قریۃ ظالم اہلھا، ہمیں اس بستی سے نکال. کون تھے؟ رجال اور نساء، آدمی اور عورت تھے، مسلمان اور مسلمہ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب یہ واقعہ ہوا تو تم لوگ کیوں نہیں گئے اس ظالم کو قتل کرنے کے لیے؟ آذربائیجان، کوسوو، کیوبا، all of that, you are the Olympians. گلوبل نہیں کھیلو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. گلوبل نہیں ہے تو morality نہیں ہے. لوکل ہے تو morality نہیں ہے، وہ انٹرسٹ ہے، خالی اپنا مفاد ہے. Prepare yourselves on a higher ground, bigger level, bigger, deeper consequences. مجھ سے واقعی میں اپارٹائڈ، خیر اب وہ تو میرے تو عمر کے بعد، میرے تو پیدا ہونے کے بعد ہوا ہے. اگر ہمارے دور میں اپارٹائڈ ساؤتھ افریقہ ہوتا، مجھ سے واقعی سوال ہونا تھا کہ تم کیوں نہیں گئے ان حبشیوں کو بچانے. مجھ سے میں بالغ عاقل مسلمان ہوں. آپ نے کیا کیا؟ پتا کون گیا تھا ان کو بچانے؟ سوچیے ذرا. اپارٹائڈ موومنٹ میں حبشیوں کے لیے لڑنے، فزیکلی لڑنے کون گیا تھا ساؤتھ افریقہ کے علاوہ؟ اسرائیلی جیوز. اسرائیلی جیوز نیلسن مینڈیلا کی ہیلپ کے لیے پہنچ گئے تھے، جانیں دی، خون دیا، مال دیا انہوں نے کہ ہم یہ دو نمبری نہیں ہونے دیں گے. ساؤتھ افریقہ کے حبشیوں کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ کون سی پالیٹکس چل رہی تھی؟ نو، مورالٹی چل رہی تھی ان کی. پوچھا نا انہوں نے جوش لابی سے، دیکھیں ذرا مینڈیلا کی ساری کوریج کہ آپ کی انرجی سیکٹر کیا ہے. انہوں نے کہا ہماری انرجی سیکٹر توریت ہے. اور کیا ہے؟ ہم صرف توریت کے قانون کو مانتے ہیں، اور دنیا پوری کے اندر کہیں پہ بھی ظلم ہوگا ہماری سب سے پہلی آواز ہوگی، ہمارا سب سے پہلا ایفرٹ ہوگا. اس وجہ سے یہودی مورالٹی شیک نہیں ہونے دے رہا، ان کا بچہ انرجائز رہتا ہے. ہمارا بندہ سیٹلڈ اور کنونسڈ رہتا ہے کہ خیر ہے، میرے سے تو سوال ہی نہیں ہونا اس چیز کا.